کل نبیاں دے سلطان دی تشریف آوری دی خوشیاں وچ مصروف، اور دوسری طرف عین اس وقت ننگ انسانیت، دشمنان دین، گستاخان رسول محض اپنی دولت و اقتدار اور سرمایہ دے بل بوتے تھے 1.5 ارب مسلمانوں دی جگر نو چھلنی، دلاں نو زخمی اور انہاں دے وجود نو اگ لا کے انہاں ساری کائنات دے آقا و مولا دی توہین کرن دی ناپاک منصوبہ بندی بنائی۔ یقیناً اس تو پہلا اس طرح دا ماحول ویکھن سنن وچ نہیں آیا کہ عالم کفر اس قدر توانائی اور اس قدر تندہی نال اسلام تے شلغار کرے۔ شاید انہاں دی منصوبہ بندی جڑی مدت آئے دراز تو سی، انہوں نے جو کچھ سینچیا، جو کچھ انہوں نے بیج بویا، انہوں نے تحقیق اور انہوں دی تشخیص دے مطابق شاید یہ موقع انہوں غنیمت سمجھیا۔ جس یورپ اندر 2 کروڑ 70 لاکھ مسلمان موجود ہوں، وہ یورپ تا ایک ملک جدے اندر 60 لاکھ لوگ مسلمان ہوں، 3 دن تک انہاں دے محبوب نبی دے توہین آویز خاکے فلیکس بورڈ چوکاں چوراہاں تے آویزہ ہون، وہ کس کرب نال گزرے ہون گے ویکھیا ہوئے گا، ملاحظہ کیتا ہوئے گا۔ پھر 57 اسلامی ممالک دے نام نہاد حکمران، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی چرسی، کوئی نشئی، اس قدر بے حیائی اور بدکاری اور جہالت دی موت مر چکے کہ سوائے حضرت حافظ طیب اردگان مدث اللہ العالی دے سوا کوئی لب ہلے ہی نہیں۔ یہ پوری امت ایک کڑا وقت ہے، مشکل ترین گھڑی ہے۔ میں بہت بار سوچنا کہ اپنی قوم، اپنے سامعین، اپنے آڈینس نال آنسوں دے ذریعے مخاطب ہوئیے یا انہاں دی محبت و چاہت و الفت دے پیش نظر مسکراہٹ نال انہاں دے نال ہم کلام ہوئیے۔ اس درمیانی کیفیات وچوں کچھ دنوں تو ایک اضطرابی ماحول تو گزر رہے ہیں، اور میں سمجھنا ہر مسلمان، ہر فرد دی یہی کیفیات ہیں۔ 2 راستے نے، اللہ معاف کرے، اللہ کرے میری بات غلط ہوئے، اللہ کرے 1000% غلط ہوئے۔ لگتا ہے جے کہ یورپ اس ویلے مسلمانوں دے سامنے یک نکاتی ایجنڈا رکھنا چاہ رہے ہیں، دجالی قوتاں دی سپورٹ نال کہ دسو نبی نو رکھنا دے یا یورپ دی شہریت رکھنی دے۔ حالات جڑے نے تواڈے نال صرف میں مخاطب ہاں، عالمی حالات تے منظر نامے دے پیش نظر میں عرض کر رہے ہیں کہ تسا انہوں نے ہوں یہ چیز رکھنی ہے، دسو کیڑی شے رکھنی ہے، نبی رکھو گے یا پھر شہریت نیشنلٹی رکھو گے؟ یہ پتہ نہیں امت کی فیصلہ کرے، کیونکہ تسی دیکھ رہے ہو ایک مدت تو پاکستان چے ماحول کریٹ کیتا گیا ہے جنہوں اسی لبرلزم اور سیکولرزم کا نام دینے اور بڑے فخر نال کہندے نے ٹالرنس، برداشت، تحمل، بردباری، فلاں۔ ایک کلپ دیکھ کے انتہائی افسوس ہویا کہ ایک بی بی توہین آمیز خاکے بکھا رہی ہے چوک وچ، او دے نال ایک ٹوپی پا کے ایک بندہ موجود ہے۔ وہ جان دے کون ہے؟ وہ قادیانی بی بی ہے، اور قادیانی بندہ ہے جڑا کیپ پا کے کھڑا ہے، وہ اپنے آپ نو نام نہاد مسلمان شو کرن والے۔ وہ پیغام دے رہے ہیں دنیا نو کہ اگر کوئی ساڑھے نبی نو گال کھڑے معاذ اللہ جڑا انہاں دے نزدیک وہ دجال ہے، تو آندے نے پھر انہاں دا حق ہے، کیونکہ انہاں دے ملک نے جو مرضی کہنے۔ ایک نمی فکر لانچ کیتی جا رہی ہے عالمی دنیا اندر،
اس واسطے ہر فرد دی بنیادی ذمہ داری ہے اس ویلے وہ دی وجہ کہ جس دی خواہش ہے کہ وہ دی بیٹی، وہ دی ماں، وہ دی بہن دی عزت محفوظ ہوئے، وہ بالکل محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک تسا میں نبی دی عزت دا تحفظ نہیں کریں گے۔ ایدے ہوتے کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ جدو حضور دی عزت محفوظ نہیں تے اللہ نو تواڈی میری نہ لوڑ ہے، نہ ضرورت ہے، نہ بے نیاز نو کو ساڈا منہ چنگا لگدا ہے۔ اللہ نو تے کائنات وچ صرف وہ چنگا ہے جدی او دے نبی نال نسبت ہے۔ اس کے علاوہ میرا رب تے بڑا بے پرواہ ہوتا، میں سمجھدا دنیا سجدے ہو سر نہ چکے میرا کچھ ود نہیں سکتا، سر نہ رکھے میرا کچھ گھٹ نہیں سکتا، میں بے نیاز ہاں۔ اس واسطے عالمی دنیا دے اس تناظر اندر اسی غور کرنا ہے کہ بحیثیت مسلمان اسی کس پوزیشن پہ ہاں۔ مثلا سب تو بڑی چیز مومن کو جڑی اللہ نے دیتی ہے وہ کیڑی شے ہے؟ ساڑھے ہم کے مزاج بالکل مختلف ہیں، میری تواڈی سارے دی خیالات یہ کہ شاید عزت تین چیزاں بچے، طاقت، دولت، اقتدار، لیکن ایک خام خیالی نہیں، گھٹیا پن نہیں، کیونکہ بے نیاز نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دو یہ بہت نکی چیز ہے۔ اقتدار کیونکہ طاقت ہونے نالے، اقتدار نالے، مال بھی اقتدار نالے، مین چیز اقتدار ہے۔ اللہ دے نزدیک دی کی ویلیو ہے؟ صرف دو مثالہ نال فیصلہ تسی خود کر سکتے ہو۔ اللہ دے دوست دا نام ہے ابراہیم، اللہ دے خلیل دا نام ہے، تھوڑا جو ہولی بولو، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ بولن دی، اس تو محسوس کر سکتے ہو کہ جنہاں کو عارضی کرسی ہوئے او دے تے بے کے بولنا ایڈا اوکھا ہے، جنہاں نو انگریز کرسی دیتی ہوئے انہاں کو طرف پر رکھنا اوکھی ہے نا۔ اس واسطے تو عارضی کرسی تے بیٹھ کے بھی بولن لگیا پریشان بیٹھے ہو تے طاہر انہاں کو اسی کی توقع رکھیے جڑے بیچارے کو 20 کروڑ روپیہ لا کے پارلیمنٹ وچ بیٹھے نے۔ اس واسطے جڑا بول سکے آسانی نال ٹرائی مارے، باقی سر ہلا دے تک کہ مینوں پتہ لگے تساں زندہ تشریف فرماؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ دے دوست دا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم جیدہ بولن دا موڑ نہ منہ تلے رکھے، باقی ذرا بولو ابراہیم خلیل اللہ۔ تے ابراہیم خلیل اللہ دا یار ہے تے اقتدار کی دے کولے؟ ابراہیم پاک دے دور وچ ابراہیم دے مقابلے اقتدار کی دے کولے؟ تھوڑا جا ہو رہا۔ چلو میں ہون تو نہیں کہتا، ہون نہ بولنا، بالکل میں معافی چاہنا کہ تھوڑا مزاج نہیں، میں بھی تو تکلیف نہیں دیتا۔ ہون میں سمجھا گا میں قبرستان تقریر کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا دوست ہے، نمرود کل اقتدار ہے۔ ہون خود فیصلہ کر سکتا ہے ہر بندہ کہ اللہ دے ہاں جے اقتدار عزت والا ہوندہ تے کینوں دیندہ۔ اللہ دا دوست موسیٰ کلیم اللہ نے انہاں دے مقابلے چ اقتدار فرعون کو لے، ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ دے ہاں جے اقتدار عزت والا ہوندہ تے کنوں دیندہ۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ دا دوست تے اللہ دا محبوب، میرے نبی دا محبوب تے لاڈلا شہزادہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ دل بند سیدہ لہا امام علی مقام امام حسین پاک نے اقتدار یزید کو لے، ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ دے ہاں اس اقتدار تے اس دولت دی اوقات کی ہے کہ فرعون کو مالے، قارون کو خزانہ ہے۔ اللہ نے نبیانوں کی عطا فرمائی ہے، اللہ اپنے دوستانوں کی عنایت فرما دے، یہ کتنی ایک حیثیت ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والی چیز ہے تو وہ پھر پڑھ سکتے ہو قرآن کو، والعصر قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے چھے، ہر بندہ خسارے چھے۔ اگے قرآن نے ونڈ کی تھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس دے کہ جنہوں سے ایمان دی دولت نال نوازے ہے اور عمل دا حسین باغیچہ اور رکھ دائے۔ اللہ دے نزدیک اہمیت، اللہ دے نزدیک ہوئے جڑا نور رب نے عطا کیتا ہے، وہ پیغمبر
پیغمبراں دے ذریعے امتاں نو او ایمان ہے اللہ نو ایمان والا پسند ہے اور ایمان والے نو اللہ نے معزز بنایا ہے ایمان کی ہے ایمان کیڑی شے ہے او دا تسی خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس تو صرف اتنا سوچ لو کہ اوریجنل فرعون اوریجنل نمرود اوریجنل قارون خزانہ وجود اقتدار وجود سمیت ایک پلڑے چ رکھ دیو ایک پلڑے وچ مزدور مومن دی پاٹی پرانی جتی رکھ دیو اس جتی دا مقابلہ نہیں وہی وجہ کہ کیونکہ انہوں تمام تر بھروسہ تمام تر انحصار دولت تے ہے قوت تے ہے مال تے ہے جدو جس بندے نو کلمہ پڑھنے والے نو بھی اقتدار تے بھروسہ ہوئے مال تے بھروسہ ہوئے پھر وہ جو مرضی کرے کیونکہ ایمان والا کنیکشن وہ دا ڈسکنیکٹ ہو گیا جدو ایمان والا کنیکشن ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرے اللہ نو صرف وہ پسند ہے جدا تعلق ایمان نال جڑے ہے کیونکہ وہ دے نبی نال جڑے ہے ایمان واحد سودا ہے جڑا بازار چو نہیں لبدا جڑا دکانہ تو نہیں لبدا یہ باطن دا سودا ہے وجود ایک نکی جی مشین ہے جدا نام دل ہے اس دل دی دھڑکن ہے جڑی حرکت ہے جڑا ایکٹیو ہے او دا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑے ہے بس وہ جینے او دی پوزیشن ہوندی ہے اے کسی دا موقع جائے تے ختم ہو گیا کوئی ایسے نے جنہ دا تھوڑا جائے ہے کہ کمزور ہے بتی جی میں ڈم ہوں دی ہو آدھے نے پکھا مٹھ ہے بلب تھوڑا بل رہے ہے کیونکہ بتی ہے لائٹ ہے مگر ہے ڈم امت مسلمان دی پوزیشن ہے اس ویلے ایک کرب تے 70 کروڑ دے قریب ہو کے بھی بتی ڈم ضرور ہے لیکن او جدو اپنے کرشمے بھی کھامن دے آندہ ہے حکومتاں تے عالمی اداریاں دیا نظرہ مولویاں تے پیران تے ہوندیاں نے لیکن اللہ کریم کوئی ایسی جگہ چونچوند ہے جنہوں دنیا غازی الدین آکھ دیں دیئے جنہوں عامر چیمہ آکھ دیں دیئے جنہوں غازی حضرت جناب والا عبدالقیوم آکھ دیں دیئے وہ تھلیوں نکل کے پھر حضور دے دشمن دے پرکھے اڑا کے دست ہے کہ اجے لنڈے دیاں انگریز ماما دے بچے جو مرضی کر دے پھرن یا موم بتی آنٹیاں دی اولاد اگر کتے بلے پیدا کر سکتی ہے تے محمد پاک دی بیٹی فاطمہ پاک دیا دیوانیاں بھی حضور دے نوکر پیدا کر رہے ہیں معاشرہ مردہ نہیں ہویا زندہ ہے لیکن بیمار ضرور ہے بیمار معاشرے دا علاج ہے اور اس سے میں غور ایک کرنا ہے بحیثیت مسلمان اگر کسی کو تکلیف بھی ہوئے تو دا حق بندہ ظاہر ہے ہر بندے دی اپنی اپنی ایک کیفیات ہوتی ہے میں نو کیونکہ تکلیف ہے میں اپنی تکلیف دا اظہار کر رہا میں اپنے کرب دا اظہار کر رہا اور کرنا ہے ظاہر ہے میں نو عزت برکت سب کچھ لبے گنبد خضرہ دے مکین دے دربار در بارے جو میرا کم ہے کہ میں وہ دے نال ہی پیار کرنا ہے جڑا کریم آقا نال وفا کرے گا یہ میری مجبوری ہے اور اللہ کرے میری نسلوں دی بھی مجبوری یہی ہوئے اور اصل صرف یہ دیکھنا ہے کہ عالمی دنیا نے جو کچھ تماشے کیتے گزشتہ دن سی آئی اے دے اہلکار نے ایک انٹرویو دیتا وہ کلپ سوشل میڈیا تے وائرل ہویا انہیں کہ اسا مسلمانہ دے خلاف ڈھیر سارے تجربے کیتے مثلا انہاں دا مصر اجاڑیا لیبیا اجاڑیا عراق اجاڑیا انہاں دا شام اجاڑیا انہاں دے جنازے تے بمباریاں ہوئیاں انہاں دے برما چ اساں بچے چھوٹے بڑے بھون کے رکھ دیتے کشمیر اجاڑ دیتا اساں فلسطین وچ انہاں دیاں بچیاں بہناں ماواں تے دن دہاڑے ٹینک چڑھا دیتے او ٹینک چڑھا دینے اے پتھر مارن تے دہشت گرد پھر بھی یہی نے او فائر مار دینے اے پتھر مارن تے پھر بھی دہشت گرد ہی لیکن وہ اسی کر تھک چکیا نہیں ہن اسی نواں منصوبہ لانچ کیتا کہ انہاں نو باہمی دست و گریبان کرو مسلکی لڑائی نظریاتی لڑائی فکری لڑائی تنظیمی لڑائی سماجی لڑائی خاندانی لڑائی انہاں نو اے لینگویج دی لڑائی انج دی لڑائیاں چ لڑاؤ کہ اے لڑائی انہاں دے گھراں چ گلیاں چ محلیاں چ منتقل ہوئے تاکہ ساڈا ہدف آسان ہوئے لیکن میرے نبی دے پیارے غلامو اساں بحیثیت مسلمان نے ثابت کرنا ہے کہ ساڈے امامیاں دے رنگ وکھرے ہو سکدے ہیں ٹوپیاں دا کلر وکھرا ہو سکدا ہے مسیتاں وکھریاں وکھریاں ہو سکدیاں ساڑے نعرے وکھرے وکھرے ہو سکتے ہیں لیکن جدو گل حضور دی عزت عظمت دی آئے گی پھر ایسا جیواں میں گے بھی مصطفیٰ لئی مراں گے بھی مصطفیٰ لئی
اس واسطے پھر جدو زندگی دا مقصد ہی آمنہ دلال ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ عزتاں سربلندیاں منتظر ہو دیا نے. اور اگلا کام یہ کرنا ہے تسا میں بحثیت مسلمان کیسی دیکھنا ہے کمزوریاں کتھے نے خامیاں کتھے نے. آخر وجہ تے ہے نا اے نہیں ہے کیونکہ نعرے ہے نہیں مسیحتہ فل نہیں الحمدللہ. کعبے دے طواف لئی دنیا تڑپ رہی ہے 4 مہینے تو جدوں دا بند ہویا ہے ہر بندہ آندا 5 لاکھ بھی لگے عمرہ ضرور کرنا ہے. روضہ رسول دی زیارت لئی بھی دنیا تڑپ رہی ہے. خیراتی ادارے بھی چس نال چل رہے ہیں تنظیماں بھی بڑا کام کر رہی ہیں فنڈ بھی دے رہے ہیں. لیکن اسی دیکھنا ہے کہ ساری پوزیشن ایمان والی کس ڈگر تے ہے کتنا ایک ہے. اور مزے دی بات ہے ہن جویں ٹیکنالوجی اور سائنس میڈیکل سائنس ترقی کر گیا نا اگے صرف ڈاکٹر ہی وہ تھرمامیٹر لا کے چیک کردا ہے بلڈ پریشر بھی تے بندے دا بخار بھی. ہن ایڈا سوکھا کام ہو گیا وہ میڈیکل سٹور تو میں خرید کے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں بخار کنا ہے اے دا بلڈ پریشر کنا ہے. اتنا سوکھا ہے جی میں میڈیکل سائنس آسانی کی تھی او قرآن مجید بھی تیرے میرے لیے آسانی کی تھی. ایک اسی سوچ سکتے ہیں کہ اساں قرآن دے فریم وچ بحیثیت مومن موجود بھی ہیں یا کوئی نا نشان کوئی نہیں. ہر بندہ غور کر سکتا ہے. مثلا یہ کہہ سکتے ہو کہ اسی تاں تڑ سکتے ہیں ووٹ دی صورت ہے کہ میں ووٹر ہاں میرا ووٹ ہے میں جنہوں مرضی دیاں. جدو تہاڈا میرا ووٹر لسٹ وچ نہ ہوئے گا ذرا چیک کریے ووٹر لسٹ وچ نہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ایویں مومنہ دی لسٹ وچ نہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. تے آسانی تہاڈے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے. قرآن نے ایک ضابطہ بیان کیتا ہے دیوبندی سنی وہابی شیعہ پیٹا پیپا نونا ہر بندہ سوچ سکتا ہے. قرآن کا اصول سامنے رکھ لو. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر تساں مومن ہون دی پوزیشن چیک کرنا چاہتی ہو چودھریو ملکو نوابو خانو پیٹیو پیپیو نونیو دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو ہندیو سندھیو بلوچیو پختونو سرائکیو پنجابیو قرآن نے اعلان کیتا ہے اے ایمان والا صرف ہوگے جنہوں باپ جے رشتے تو زیادہ ماں جے رشتے تو زیادہ جنہوں بھائیاں دے رشتے تو زیادہ جنہوں اولاد جے رشتے تو زیادہ جدو سب تو زیادہ پیار نبی نالے فیصلہ قرآن دائے مومن صرف ہوگی ہے. اور ہر بندہ چیک کر سکتا ہے اپنی میری کنڈیشن کی ہے تاکہ تشخیص دی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. اپنے دماغ دی سکرین تے اپنا جناب والا دماغی کیفیات تے غور کر کے دیکھو. لیڈر دی توہین تینوں پریشان کرے نبی دی توہین تے کن تے جو بھی نہ رنگے تینوں پیو دی توہین تکلیف دے وے آمنہ کے لال دی تنقیس تینوں دکان تے بزنس تے بیٹھے نو مجبور نہ کرے تیرے قائد دی تعریف تینوں پریشان کرے آمنہ بلال دی عظمت دے عالمی کتا بھونکے تو ٹس کو مس نہ ہوئے میری طبیعت دے اندر ہل چل پیدا نہ ہوئے. پھر جیڑا مرضی نشان بڑائی پھر یہ صرف نشان ہے. ایمان جیسی نعمت تو معروم آؤ ذرا غور کریے معاشرے اندر حسن و جمال تے معاشرے اندر بقا دے حوالے نال رشتے کیڑے مقدس نے جنہ دی اہمیت قرآن صاحب قرآن متعدد مرتبہ واضح فرما چکے ہیں. باپ تو وڈا رشتہ کوئی نہیں ہے اماں تو وڈا رشتہ کوئی نہیں ہے بیٹی بہن تو وڈا رشتہ کوئی نہیں ہے بھائی کے پتر تو وڈا رشتہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے رشتیاں دی نامینیشن کر
کہ قرآن میں واضح فرمایا قل ان کان آباؤکم، فرمایا معبود تسا آنکھ دے وہ مومن دی کیفیات کینے باپ تو زیادہ ابناؤکم، پھر اپنے بچیاں اولاد تو بیٹیاں تو زیادہ۔ آؤ تھوڑا لیا غور کریے، کسے نو دوست دیوان دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر تینوں نہیں آنی یا قبر مینوں نہیں آنی، ایسا نہیں ہے کہ موت کے حوالے نال کوئی لمبا چوڑا تفصیلی پرمٹ لے کے آیا جڑا مر گئے نے انہاں مرنا ایسا نہیں مرنا۔ ہر ایک دی موت منتظر ہے، ہر قدم آخری قدم اٹھا چکے ہیں، ہر سٹیپ زندگی دا آخری سٹیپ سمجھیا جا رہی ہے۔ اس لمحے مسلمانہ دی عالمی سطح تے پوزیشن کمزور کتنی ہے۔ او مقدس رشتہ باپ والا جدے بارے قرآن بجا بجا اعلان فرما دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتے ارشاد فرما رہی ہے متعدد مقامات مختلف مقامات دس رہے ہیں۔ اللہ فرما رہی ہے اپنے والدین نال احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور رشتہ باپ ماں دا جدے قدماں وچ تہاڈی جنت موجود ہے۔ سید کونین فرما دے نے تیرے ماں باپ تیرے لئی جنت بھی نے جہنم بھی نے، راضی کر لیا تے جنت ہے، ناراض کر لیا تے جہنم ہے۔ تیرے والدین تیرے لئی عزت آبرو نے، جنہیں انہاں نو راضی کیتا انہیں رب رسول نو راضی کیتا۔ والدین دی اطاعت تے فرما برداری اللہ رسول دی خوشنودی دا باعث ہے۔ والدین تیری ملک ملکیت دے مالک نے، انہاں نال پیار کرنا ضروری ہے، اونچی نہ بول، آنکھ اٹھا کے نہ بول، اکرام و احترام دا رشتہ کبھی کمزور نہ کر۔ لیکن اللہ نے اس رشتے دی اہمیت بڑی اجاگر کیتی ہے، لیکن جب اس رشتے دے مقابلے وچ حضور دا رشتہ آیا ہے، غلامی نبی والا رشتہ آیا ہے، آمنہ دے لال والا رشتہ آیا ہے، نبوت و رسالت دا مقام آیا ہے، وہ اس رشتے دی اہمیت کتنی کمزور ہے۔ حضور نال پیار ضروری ہے، پھر انہاں رشتیاں تو زیادہ اسا غور کر لئیے کیسا ہے۔ جب ایک گل کرنے گیا پھر لنڈے دا انگریز بک بک کر گئے، اے جناب کتاباں دیاں گلاں مولویوں کولو رکھو، اے روایات نو مولویوں کولو رکھو، اے حکایات قصے کہانیاں نہ سناؤ۔ دنیا بدل چکی ہے، تو سب انسان دھکیلنا چاہتے ہو، دنیا ترقی کر چکی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اگر لفافہ اینکر دی تاریخ یہود و نصارہ نال جڑیے تے انہوں مبارک ہوئے، اگر نچڑ گامر والیاں دی تاریخ بے ہودگی بے حیائی نال جڑیے تے انہوں مبارک ہوئے، اگر بدکاری والی تاریخ نال کوئی جڑیے تے انہوں مبارک ہوئے۔ میری تاریخ دا حسن ابو بکر صدیق، میری تاریخ دا ناز سرکار فاروق اعظم، میری تاریخ دا جناب عروج عثمان و علی پاک ہے۔ اگر کوئی اپنی تاریخ بھی گل کر دے تو کردہ پھرے، میں اپنی علی گل کر کے دسنا ہے۔ ابو بکر دا سگا بیٹا کہہ رہے بابا تو ساتھ میری تلوار دی ساتھ سو، میں ابا سمجھ کے رخ پھیرے ابو بکر دے چہرے دے جلال لوگاں میں دیکھے فرمایا پیدا کرن والے دی عزت دی قسم میں بچیا، تو میری تلوار دی ساتھ چاہ جانا، میں تیرے اتنے ٹوٹے کر دا لوگاں نو پتہ لگ جانا ابو بکر نو مال پیارا نہیں صرف آمنہ دا لال پیارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تیری میری تاریخ دا حسین ورق ہے، اے حسین تاریخ دا خوبصورت پہلو ہے، جدے تو نظرہ چراما گے تے پھر بچ بھی پاما گے۔ بربادی تاریخ تیری میری بیان کرے گی۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، انہاں تو رشتیاں تو زیادہ، ماں باپ تو زیادہ، اولاد تو زیادہ، نبی نال پیار۔ آؤ ذرا پھر اسے تناظر چویکھیے قوم نے تاریخ نے کنہاں نو کامیاب آکھیا ہے۔
گئے، مال والے کروڑا مر گئے، اقتدار والے لکھاں مر گئے، حکومت جناب والا کرن والے بے شمار مر گئے، انہاں دے تذکرے تک ختم ہو گئے، لیکن جنہاں نے اپنی تاریخ آمنہ دے لال دی غلامی نل جوڑی ہے، میرے رسول مختار فرمایا عمر جی آقا انہاں بدر دے قیدیاں نہ کی کریے، عمر فاروق دی ورڈنگ سن لے، عمر دے الفاظ تاریخ سنہری یاد تاریخ انداز نل یاد رکھے گی۔ فاروق فرما دینے آقا ساڑھے رشتہ دار ساڑھے حوالے کیتے جاویں، اسا اپنے رشتہ دارانو توتے کر کے حضور دے گستاخانو فنار کر کے اسا تاریخ انسانی دوئے بات دسنا چاہنے سانو رشتہ دار پیارا نہیں، صرف احمد مختار پیارا ہے، سانو آمنہ دلال پیارا ہے، سانو نبیان دا سلطان پیارا ہے، کیونکہ سانو عزتہ مصطفیٰ دے صدقے نہ ملیا، اسا سے دھیاں دا جناب والا زندہ درگور کرن والے لوگ سا مصطفیٰ آئے تے دھیاں عزت والیاں بن گیا، اسا سے سٹیلیاں ماوانو بند کمریاں بچ موت تے حوالے کر دے والے سا مصطفیٰ آئے تے جنت ماں دے قدمہ تلے آ گئی، اسا سے سگے رشتہ دارانال تکبر رہونت دی وجہ نال ملنا جلنا چھوڑ گئے سا مصطفیٰ دی جلوہ گری ہوئی، انہیں ایسیا چاہتا الفتا وڑیا کہ ساڑھے مکے چو آون والے مدینہ چو منتقل ہوون والے لوگاں کو نسا برادری نہیں پوچھے، انہاں کو فیملی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا، اسا محمد پاک دے غلامی دے رشتے چکے جڑیا، اسا ادی جداد دا انہاں نو مالک بنایا، سانو سب کچھ کملی والے دے صدقے لبے آئے، اس واسطے او کائنات انسانی نے 1400 سال تو جڑا حسین پیغام پیش کر رہے ہیں، اس سے پیغام اہل سنت میلاد دی صورت اندر، چراغاں دی صورت اندر، جلوس دی صورت اندر، حضور دی محافل دی صورت اندر، نعتاں دی صورت اندر، ذکر و اذکار دی صورت اندر، آمنہ دے لال دے تذکرے دی صورت اندر، اسا ہر فرد نو یہی سوال اپنے اپنے انداز نال اپنے اکابرین دے دل کے نور دی روشنی وچ پوچھ رہے ہیں کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے، کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے، کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے۔ میں سارے انو دعوت نہیں دینا، سارے انو نہیں آکھنا پڑے، صرف وہ ضرور پڑے جنہوں ماں نے نات دی لوری دیتی ہے، باقی تکلیف نہ کرے۔ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے۔ میں ایک نہیں کہنا اللہ کرے تو حمزہ شواز دی گڈی اگو نچے، مریم نواز دی گڈی اگو نچے، عمران زرداری دی گڈی اگو نچے، یہ ضرور کہہ سکنا اللہ جڑا نہیں پڑھ سکتا انہوں اس سے منحوس وزیر اعظم دے دور دا وزیر بنا دے، جڑا پڑھن والا بالا بچہ سمیت مدینہ بھی کھا دے۔ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے، کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے۔ اسا جدو اپنی ماں دی شفقت دیکھنے اسا اپنے باپ دی محبت دیکھنے اپنی اولاد دی فرما برداری دیکھنے جب ٹھنڈیاں کمریاں وچ بیٹھنے جب ٹھنڈی موسم وچ گرم پانی نال وضو کرنے جب چٹائیاں دی بجائے غلیچے چلین مسیح وچ دیکھنے جب اللہ کو اکبر دی صداواں سننے جب معصوم بچیاں دی زبان تے لبیک دے نعرے سننے جب احمد رسول دے نغمے سننے جب گلیاں سجیاں ویکھنے
جب گھراں وچ چراغاں ویکھنے جب حضور دے چشم سے جلسے ویکھنے قسم رب کعبہ دی پھر اساں آکھنا چاہنے کون ہے یہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا بے چاہے میں گزارا نہیں ہے اے صرف میرا ذوقی نہیں اے میرا عقیدہ ہے کہ جز محمد کے ہرگز کسی کا بے چاہے میں گزارا نہیں ہے میری تاریخ سے موم بتی آئی جیسی سرکار ماں نہیں ہے میری تاریخ لندے دے انگریزاں کی ماں نہیں ہے میری تاریخ حیا باختہ ماں نہیں ہے میری تاریخ جہالت حیثیت بننے والی سرکار ماں نہیں ہے اور تیری میری تاریخ جو ماں ہے جڑی حضور کے غلاموں کے قافلے میں راہ وچ کھڑی ہے آمن والے انہوں کچھ بھی لوگوں اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے لوگوں کے اماں تیرا پتر شہید ہو گئی ہے انہیں کہ اماں پوچھے میرے آقا دا کی حال ہے پچھلا قافلہ والے آکھیا تیرا بھائی شہید ہو گئی ہے انہیں کہ اماں پوچھے میرے آقا دا کی حال ہے تیسرا گرے آیا انہیں کہ اماں تیرا بابا یا شوہر ہو گئی ہے انہیں کہ میں پوچھ رہے میرے آقا دا کی حال ہے انہیں کہ جلوہ کر ہو رہے او نبی دے غلاموں مصطفیٰ دی جاندی نارا مار دی اللہ میرا شکر ہے میرا نبی ہے کہ میرا سب کچھ موجود ہے کہ جز محمد کے ہرگز کسی کا بے چاہے میں گزارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا بے چاہے میں گزارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ اگر کسی دی تاریخ چھکے چوکے گئے نے اس کمینے نو وہ مبارک کسی دی تاریخ 92 دا ورلڈ کپ گئے اس بے حیا نو وہ مبارک اگر کسی دی تاریخ اندر کوئی فلماں تے ڈرامیاں دا ریکارڈ ہے انہوں او تاریخ مبارک اوے میری تاریخ ہوئے اگر کسی دی طبیعت خراب ہوئے تے اپنے نصیباں نو آکھے میری تاریخ حسین ابن علی جیسا حسین کردار ہے آؤ ذرا پوچھو تے صحیح تیرے میریاں کروڑا ماما سیدہ فاطمہ دی پاک مبارک جوتے تو انہاں دی دھول تو وار کے سکھ دئی ہے او پاک بطول جدے بچیاں دے جھولے ملائکہ جھلاوانا وینے او پاک بطول جنہاں دے کپڑے چنکا چھوان وینے او پاک خاتون مقدس بی بی ہے جنہاں دی بارگاہ وچ ملائکہ ادب نال سلامیاں دیندے نے او پاک خاتون جدے بارے چ مومنہ دی اماں فرما دیا نے لوگوں میں مصطفیٰ کریم نو بھیڑا بیٹیاں دھیاں ماما مل دیا ویکھیاں لیکن میں گواہ ایک خاتون ایسی ہے جب پاک پیغمبر کو لائی ہے آمنہ دلال اٹھ کے اگے گئے حضور نے استقبال کیتے حضور نے سر تے بوسہ دیتے حضور اپنی تھان تے لے آ کے بٹھا رہے ہیں جڑی چلدی وی نبی طرح ہے بیٹھدی وی نبی طرح ہے جدی گفت و شنید وی نبی طرح ہے مومنہ دی اماں عائشہ پاک فرما دیا نے او دساں میں کون ہے او کوئی اور خاتون نہیں ہے او خاتون جنت ہے حسنین کریمین دی مادر پاک ہے او بی بی پاک
دی عظمت ذرا غور کر لے. اس بی بی پاک نے حسن پال کے کینوں دیتا, حسین پاک پال کے کینوں دیتا. حسین پاک دا کردار سامنے رکھ لے میرے کریم آقا دے غلامو. جڑا سجادہ نشین مدینے دا ہے, گدی نشین روضہ رسول دا ہے, جڑا پگ علی دی دا وارث ہے, تلوار حیدر دی دا وارث ہے, دستار حسن دی دا وارث ہے, سوار محمد پاک دے کلیاں دا ہے. اور میرا نبی جدر رخ پھیرے کائنات پھر جاندی ہے. اج حسین کلیاں تے بیٹھ کے زلفاں پھیر دے, آمنہ دے لال مردے جاندے نے. اور دکانداروں, بزنس مینوں, سیاستدانوں, ایمانداروں, اور سنیوں, وہابیوں, دیوبندیوں, تھوڑا جیا غور کرنا تو شروع فرماؤ. جڑا متولی کعبے دا ہے, سجادہ نشین روزے دا ہے, گدی نشین مدینے دا ہے, انہیں کی کیتا ہے 50,000 نماز دا ثواب مدینے دا چھوڑ کے چلے آئے, 1 لاکھ نماز دا ثواب کعبے دا چھوڑ کے چلے آئے. جب بات مولا دی عزت دے وقار دے تحفظ دی آئی ہے, حسین خیمے والی دوڑے, حسین نے اکبر کٹا دیتا ہے, اصغر پاک کٹا دیتا ہے, آنا محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں, حسین ابن علی دا گلشن کٹیا گیا, پھول کٹے گئے, کلیاں مسلیاں گئیاں. انہیں مسلیاں دی گل کی تھی, آج رندے ڈانگرے سنوں دا مولوی چھوڑ دے وہ, کیڑی گل کرنا چاہتے ہو, یہ تاریخ دا حصہ نہیں رہے, کیا انہوں جھٹلاؤ گے؟ اگر تو اپنے کھیل تماشے سے ناز ہے, سنو انہوں دیا تاریخوں سے ناز ہے. حسین نے گردن دے دیتی ہے, بچے کٹا دیتے ہیں, مدینے جیا وطن دے دیتا ہے, مکی جے دھرتی مکہ جے دے دیتی ہے. ایک کیوں دیتا جے انہیں آکھیا بچیاں کی باج گزارا ہو سکتا ہے, وطن باج گزارا ہو سکتا ہے, خاندان باج گزارا ہو سکتا ہے, لیکن جز محمد کے ہر کس نشینا تو جہاں میں گزارا نہیں ہے. جز محمد کے ہر کس نشینا تو جہاں میں گزارا نہیں ہے. کون ہے وہ کہ جس کا پکار مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے. اور کوئی چیز پڑھ نہ پائے, بدر کی تاریخ سامنے رکھ لے, پیو دے مقابلے وچ پتر کھڑا ہے, مامے دے مقابلے وچ بھانجا ہے, چاچے دے مقابلے وچ بھتیجا ہے. اے کیوں آئی ہو, انہاں کیا بس کر ہی کوئی ہے. اے کوئی مان نہ اس کو فیصلہ تو خدا کا یہی ہے. کوئی مان یا مانے نہ اس کو فیصلہ تو خدا کا یہی ہے. جو تمہارا نہیں یا محمد بالیقین ہمارا نہیں ہے. اگر زندہ چلے تو پڑھو جو تمہارا نہیں یا محمد بالیقین ہمارا نہیں ہے. جو تمہارا نہیں یا محمد بالیقین ہمارا نہیں ہے. آج لوگوں کو دسیا جا رہا ہے, نہیں سمجھتے, نہیں مر جاؤ گے, تجارت تب نہیں لگ جاؤ گے, اگر تمہاری نسلٹی ختم ہوئی رک جاؤ گے, اگر نوکری چلی گئی ختم ہو جاؤ گے. دس دے اور رزق دینے والا اللہ ہے, زمین کا مالک اللہ ہے, آسمان کا مالک اللہ ہے. جڑا رب پتھراں وچ کیڑیاں نوں رزق دیندا ہے, وہ محمد دی امت نال کتنا پیار کرے گا. لیکن کردا کب والرسول لعلکم ترحمون, جب تم مصطفیٰ دے بن جاؤ گے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے گا. میری گل سوچ دے, اقبال چک لے, اقبال فرماتا کہ محمد سے وفا تو نے تو
تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ تیری میری تاریخ دس رہے ہیں دنیا دی کوشش ہے سنو معاشی تجارتی طور سے کمزور توڑی کی حیثیت کی کرو گے مر جاؤ گے وہ توڑے کل کیڑی سہوے انہوں کل بیجی کٹر بم انہوں کل فلان چیزاں انہوں کل یہ چیزاں وہ جنہوں کل سب کچھ ہے انہوں کل ایمان نہیں ہے توڑے کل کچھ نہیں ہے ایمان موجود ہوئے کہ ایمان تو وڈی کوئی شے نہیں ہے اگر پھر بھی میری گل تو سمجھنا آوے پھر مینار پاکستان حرام کرن والے حضرت حفیظ جلندری نے پوچھ لیں اے بدر دے لوگاں دا نقشہ بیان کر کے تیری میری تاریخ میں روشنی جناب مزید بخش کی کہہ رہے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کمانی والا تھا اور میرا تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کمانی والا تاریخ بدلی کینے تاریخ نے پھر اپنی طرف کینے چھکایا ہے آج تاریخ کینا دے خیمے دے باغر کھڑی ہے اٹھاؤ دیکھو کتھے وے شہیہ دی قبر کتھے مرے فلانا حاکم کتھے مرے جناب والا امریکہ دے سربراہ یورپ دے سربراہ لکھا مر گئے اور اگر تاریخ نے ہاتھ بن کے اگلی کسی دی قبر تے کھڑے ہو گیا ویکھنا چاہنا تے میانی دے قبرستان ایک مزدور پیو دا پتر علم الدین لیتے ہی پوچھ لیں اگر تاریخ پوچھنا چاہنا ہے پھر اجوی پولیس دے قدمہ ملازم غازی ممتاز دی قبر دے ہوتے تاریخ ہاتھ بن کے کھڑی ہوئی انہوں پوچھ لیں قسم رب کعبہ دی تو محمد دا بن کے ویکھتے صحیح تاریخ تیرے ابو ہاتھ بن کے کھڑی ہوئی ہے وجہ کی ہے اللہ نو پیارا کون ہے اللہ نو دولت والے اللہ نو مال والے اقتدار والے پیارے نہیں قرآن نے واشکات لفظوں میں چاکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا محبوبہ میں چاہا زبان تیری ہوئے کلام اللہ وچوں میرے موسیٰ کا ذکر ہوئے میرے عیسیٰ کا ذکر ہوئے میرے ابراہیم کا ذکر ہوئے میرے نبیان کا تذکرہ ہوئے یعنی قرآن اچ نبیان کا ذکر کریے اللہ نو پسند ہے مصطفیٰ کریم دے غلاموں کلیم اللہ کا چاہو جلال بیان کریے اللہ نو پسند ہے نجیب اللہ کا تذکرہ کریے اللہ نو پسند ہے شفیع اللہ دی بات کریے اللہ نو پسند ہے خود سوچو جے حبیب اللہ دی بات کرانگے اللہ نو کتنا پسند ہوگا گا مصطفیٰ دا ذکر کرانگے رب کتنا راضی ہوگا جیڑا چاہتا رب نو راضی کرا مصطفیٰ دا ذکر جناب شروع کر دے جلوت نبی دینا خلوت نبی دینا دولت نبی دینا طاقت نبی دینا قوت نبی دینا محبت نبی دینا چاہت الفت نبی دینا کر لے اللہ نو مصطفیٰ دی نسبت بڑی چنگی لگ دیئے اللہ نو محمد دا پاک دا پیار بڑا چنگا لگ دائے جیڑا مصطفیٰ دے نال جڑ جاوائے اللہ دی عزت عظمت بلند و بالا فرما دے دے اس لیے تو ایسی آنکھ رہا کوئی مانے یا مانے نہ اس کو فیصلہ تو خدا کا یہی ہے جو تمہارا نہیں یا محمد دل یقین وہ ہمارا نہیں ہے جو تمہارا نہیں یا محمد دل یقین وہ ہمارا نہیں ہے ایک گلیاں سجا کے مسجدہ سجا کے گھر سجا کے محلے سجا کے اسا دسنا چاہنے اسا پیغام دینا چاہنے اپنی نسلوں میں فکر منتقل کرنا چاہنے تاکہ کوئی نبی دی آخر دی کوشش نہ کرے کوئی نبی دی برابری کا دعویٰ نہ کرے کوئی نبی دی ہمسری کا دعویٰ نہ کرے اے ناک میری بندہ نبی بندہ میری
بشر نبی بھی بشر میں بھی انسان نبی بھی انسان وہ کروڑ واری سوچے مصطفیٰ دا اشارہ ہوئے چند جناب کلے جو چیر کے قدمہ میں رکھ دینا مصطفیٰ اشارہ کرے اتنا سورج پلٹ کے سلامی دے دے اگر ہم کے پہاڑ میں ایڑی مارے پہاڑ کا حملہ روک دے دے اگر درخت کو پیغام ملے جنہیں شاخص میں چل گیا جانا ہوں اس واسطے سواکھ لیا آؤ اپنے لئے آکھنا چھوڑ دے ہو جب یہ نغمے گاؤ گے جب یہ بانسریاں بجاؤ گے پھر قادیان کا کتا بھی نہ ڈھونڈے گا پھر مرزائی اپنی فکر بنانے والا بانسری بجاؤ گے آؤ نبی دے غلام ہو جو بندی ہو وہاں سنی ہے اپنے نسلوں میں پیغام دے دے ہو کائنات چچا میرے رب نے قبول نہیں ہے کدے قبول نہیں ہے کدے قبول نہیں ہے کہ کوئی نبی دی برابر دی گل کرے اس لیے تو چڑھا میرا دیوانہ بچہ بزرگ کہہ رہے آواز میں تجھ کو بتا کیوں پہ رکتا ہے نام محمد آواز میں تجھ کو بتا کیوں پہ رکتا ہے نام محمد کیونکہ کلیم اللہ میں چمکتا صفی اللہ میں چمکتا وجیہ اللہ میں چمکتا صفی اللہ میں چمکتا صفی اللہ میں چمکتا اللہ کا نام بے رکتا اے یار کا بھی بے رکتا راز کی ہے فرمایا تیرا رب اپنے یار کے نکتہ نہیں برداشت کرنا نکتہ چینی کی میں برداشت کر سکتا ہے آواز میں تجھ کو بتاؤں کیوں بے رکتا ہے نام محمد نام پر بوجھ رکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سرکار کی آمد سرکار کی آمد لجپال کی آمد آمد مصطفیٰ عالمی دنیا سنو تقسیم کر چکی ہے پارٹیاں میں تقسیم ہو چکے ہیں لہجیاں زباناں میں تقسیم ہو چکے ہیں قوماں لسانیت میں تقسیم ہو چکے ہیں مسلکاں مشرباں میں تقسیم ہو چکے ہیں افکار و نظریات اور سکول آف تھاٹ وچ بٹ چکے ہیں تھوڑا جہا غور تے کر لو جدو نبی ساریاں دا سانجا ہے جدو نبی ساریاں دا ہک ہے پھر آؤ نبی دے غلامو عالم کفر نو پیغام تے دئیے سارے اکٹھے ہو کے دسیے آمینہ دے لال دے نال سارا رشتہ غلامی والا پختہ تے آلہ ہے اس رشتے تے ناز کرن والیاں قوماں کدے برباد نہیں ہو دیا کیونکہ اللہ نو دے نال پیار ہے جنوں آمینہ دے لال نال محبت تے پیار دا رشتہ تعلق جوڑ کے بیٹھا ہے پاک نبی دے پیارے غلاموں اسا اے نہیں آنکھ میں پارٹیاں نہ رکھو اے نہیں کہندے لیڈر نہ رکھو لیکن تھوڑا جہا غور و خوض تے کر سکتی ہو آخر او ویلا تیرے میرے تے بھی آنا ہے جب جنازے دا اعلان ہونا ہے لیڈر کوئی ٹائم ہویا تے پہنچ جائے گا انہوں وضو کرنا نہ بھی آندا ہوئے گا تے جنازے کھڑا ہوئے گا انہوں جنازہ پڑھنا نہیں آندا تاں بھی آئے گا جنہوں خاتم النبیین نہ آوے او دے کل جنازے دی توقع کی رکھو گے جنہوں پہلا کلمہ نہ آوے جنہوں درود نہ آوے او دے کل توقع کی رکھو گے تیرے سکول آف تھاٹ دے عالم ہے تیرے کھاں ٹاپ گریڈ دا وکیل ہوندا ہے چودھری اعتزاز ورگا کروڑا فیس لین والا وہ ٹرائی مارن دے باوجود سورت کوثر نہیں پڑھ سکدا تیرے کھاں عبد الرحمن ملک وزیر داخلہ ٹرائی مارن دے باوجود سورت اخلاص نہیں پڑھ سکدا تیرے کھاں ڈڈو چودھری ٹرائی دے باوجود پہلا کلمہ تے درود نہیں پڑھ سکدا تیرے کھاں موجودہ وزیر تعلیم وہ دی جہالت دا عالم ہے کہ 32 تاریخ میں فیصلہ کرو گے سکول بند کرنے کے جناب شروع کرنے میں جس جہالت رنگی معاشرے وچ انجدے لوگ ہوئے انہاں لئی رشتیاں نال بھی جناب والا لڑائیاں لیندے ہو انہاں پارٹیاں لئی گلیاں وچ بھی لڑدے ہو انہاں نال رشتہ داراں نال بھی لڑدے ہو انہاں لئی اپنیاں نوں بھی چھوڑ دے ہو اور جنازے وچ نہیں آون گے یہ آ گیا
جا تے جنازہ نہیں آنا انہاں سیلفیاں بنا کے تر جانا ہے یارا قبرستان تک اوکھیاں سوکھیاں جانا ہے بھائیاں نے قبر تک جانا ہے انہاں دفن کر کے مٹی پا کے واپس تو آنا ہے پیار کرن والی اماں بھی پتر نال نہیں لیٹ دی جگر دے ٹکڑے نال بابا بھی نہیں لیٹ دا اپنے والد نو کعبہ قبلہ کھن والا پتر بھی نہیں لیٹیا بھائیاں لئی قربانیاں دیون والا ویر ہی نہیں لیٹیا اب بھائی بھی مٹی پا کے واپس آ گئے اماں بھی بوا پکڑ کے رو رہی ہے بہناں بھی دہلیز پکڑ کے رو رہی ہیں دھیاں بھی چار پائی دے پاوے پکڑ کے رو رہی ہیں لیکن 2 دن ٹکر نہیں ہے روٹی نہیں ہے 4 دن بعد زندگی معمول بھی ہے ہنسیاں خوشیاں پھر شروع ہو گئی پھر وہ ابا بھی بھول گیا وہ بھی قبر بھی بھول گئی ہے وہ بھول گئے لیکن کدے سوچیا جے جڑا فاتحہ پڑھن اوکھا آندا ہے جڑا جنازے چوکھا آندا ہے وہ دے نال رشتیاں دا ناش کر چکے ہیں پڑوسیاں نال لڑائیاں لے چکے ہیں تے او دے نال اپنا تعلق جوڑ لے او دے نال پختہ کر لے بھائی دفن کر کے آ گئے ابا پور کے آ گیا رشتہ دار مٹی دے کے آ گئے ادھروں قبر بند ہوئی ہے ادھروں حسنین دے نانا دی جلوہ گری ہو گئی ہے میں نہیں آکھیا بخاریوں دے میت نو آکھیا جاندا اٹھ کے دساں انہاں دے بارے کی خیال ہے اس ویلے آکھیا جاندا ما قلت تقول فی حق حاضر رجل انہاں دے بارے کی آکھدا ہے انہاں دے بارے تیرا کی نظریہ سی انہاں دے بارے تیرا کی خیال سی مینوں قسم پروردگار دی کرسیاں تے بیٹھ کے حضور دا ذکر سن کے خوش ہون والے ہو اے دا پتہ قبر چلے گا اے دی چس کی ہے حضور دے نام دیا چھڑیاں لاون والے ہو اے دی لذت دا پتہ قبر چلے گا کی ہے کملی والے دا ذکر کرنا نال سماعت کر کے اپنے دلاں دے گلشن سجاون والے ہو اے دا مزہ قبر چائے گا کی ہے جدو آکھن گے دس انہاں دے بارے کی خیال ہے او پیتے دنیا او پارٹیاں لئی مرن کے جیون والے او دے عاشق دی چس آئے گی جدو عاشق کھڑا ہو کے آکھے گا سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں امام والی میری یاد کو پر سجائے امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ایک لفظوں میں کیسے بتائے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جنا لنڈے دا انگریز کی چھوڑی چھپلے وہ دا قصور نہیں ہے وہ جنا لہاں دی جناب سن چکے وہ میرا کھڑا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے 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 صرف اللہ کی سے معاشرہ جس جانب بڑھ رہے بربادیاں تباہیاں سونامی طوفان دی صورت تیری میری نسل نو فکری ذہنی طور تے یرغمال کر چکے ہیں جیڑا لارڈ میکالے دا سسٹم آف ایجوکیشن ہے او دیاں بربادیاں دے تماشے ویکھ چکے ہو تیرے ملک کے حکمراناں دی بے حیائی نے جو گل کھلائیں ڈھکے چھپے نہیں نے ہر بندہ جان دے کیڑا ڈپارٹمنٹ کیڑا شعبہ ہے
جنہوں قیمت طرح چٹیا نہیں گیا نظام تعلیم دی بربادی دا اے عالم تواڈے میرے اج تو بھی 25 سال پہلے پورے نصاب دیاں 10-12 کتاباں اس تو بعد پھر سسٹم آیا بربادی دا انہاں کتاباں دا خلاصہ ہن خلاصے تو بھی اگے گل 200 صفحے دی کتاب 20 صفحے دے نوٹس دی صورت وچ ہر مارکیٹ وچ اویلیبل ہے تیری میری نسل نو اس قدر اپاہج کر دیتا گئی ہے سوائے او دے نصابی مطالعہ دے خارجی مطالعہ ختم ہو چکی ہے جنہوں نہیں پتا اسلام کی ہے اسلامائزیشن کی ہے دین کی ہے دینی اصول کی نے جدو اس تناظر میں چاہ چکے ہیں پھر خود سوچو کہ اسی کس انداز بریلر مرغی طرح اس فریم وچ کھڑے ہو کے زندگی دا محدود مقصد لے کے چل پئے ہیں اے محدود مقصد والی زندگی نہیں ہے تھوڑا جیا آپ تو میں غور کریے اسلام جدید تعلیم تو روکدا نہیں ہے پتر نو اتنا بڑا علم پڑھا وہ یورپ وچ جرمنی وچ میتھ دے لیکچر دے وے یورپ وچ انگلش وچ لیکچر دے وے امریکہ وچ جا کے فزکس کیمسٹری بایو دے لیکچر دے وے لیکن دین اتنا ضرور دس کہ تیرا جنازہ پڑھن دے قابل ہووے دین اتنا دس کہ تیری میت تو ڈرے نہ او غسل دین دے قابل ہووے اتنا دین دس کہ تیری میت نو قبر وچ اتارن دے قابل ہووے اتنا دین دس کہ شادی شدہ ہو کے اونوں حالت جنابت تے پاکیزگی تے طہارت دا پتہ ہوئے انہوں غسل دے طریقے تے وضو دی جناب والا شرائط تے سنتوں دا پتہ ہوئے انہوں نماز دے واجبات سنن مستحبات دا پتہ ہوئے جدو اے دا پتہ نہیں ہے تا پھر دا سکا دے مسلمان پھر کادا دین ہے پھر کادا سڑا اسلام ہے جدو انج دا آرٹیفیشل کار کم چلے گا پھر معاشرے وچ بربادیاں تے تباہیاں پھیلن گیاں پھر فلمی ڈائلاگ نو پھر جناب ڈرامے ہوں پھر اسی طرح اداکاراں فنکاراں یہ سلسلہ انج بڑھے گا تیرے معاشرے دا معزز جج بھی فیصلہ دیون لگیا باقاعدہ بغیرتی کر کے آکھے گا خلیل جبران نے یوں کہا انڈیا کی فلم میں ڈائلاگ یوں تھا اور جڑا جج فیصلے وچ ججمنٹ وچ انڈیا دی فلماں دے ڈائلاگ دس رہے وہ مر کیوں نہیں گیا اس بے ایمان نو اے پتہ کیوں نہیں کہ فاروق اعظم دا کردار کی ہے عثمان غنی دا حیا کی ہے محمد پاک دی تعلیم کی ہے قرآن مجید دا حکم کی ہے جدو قومہ پڑھن گیا بربادی ول پھر انج ہوئے گا جدو تباہی ول جانا گے پھر انج ہوئے گا لیکن مایوس ایسی نہیں لیکن ضرور چیخنا چلانا میرا حق ہے عمران دی توہین تے اگر ٹاک شو وچ تھپڑ ماریا جا سکدے ہے زرداری دی توہین تے پارلیمنٹ دے سیشن وچ ٹھٹا ماریا جا سکدے ہے نواز شریف دی انسلٹ وچ اگر سینٹ اندر دھکا دیتا جا سکتا ہے تو پھر محمد پاک تے کوئی عالمی کتا بھونکے تے میرے کو رومن دا حق کسے دا پیو بھی نہیں چھین سکتا میری چیخو پکار کوئی بند نہیں کر سکتا بس فرق اتنا ہے کہ دونوں لیڈر پیارا ہے میں نو ہر لمحے محمد عربی دی عزت و ناموس نال تعلق ہے کیونکہ میرا جینا ہی مصطفیٰ لئی ہے مرنا بھی مصطفیٰ لئی ہے میرے بابے غیرت دی دنیا دے سلطان عاشقاں دے قافلے دے امام احمد رضا نے سانو اے فکر کھٹی اچ دتی ہے اساں نسل در نسل منتقل کر کے آکھنا ہے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوان تمہارے لیے یا ہم نے زبان تمہارے لیے بدن میں فکر معاشرہ قومہ تک منتقل کرنا ہے ہون میں ہاتھ بن کے انہاں دوستاں کو پوچھاں گا میلاد ڈکن والے جھنڈیاں تو پریشان ہون والے میں آکھاں گا میں نو دسو اس محبوب دی آمد دا ذکر کریے یا نہ کریے جس نبی دی آمد دے اتے علامہ ابن جوزی آکھن کے نبی دی اماں فرما دیں میرے دل چ ایک خیال آیا اللہ میرے بچے دی ولادت دا ٹائم ہے تے جنہ جنہ دا کوئی ہوندا ہے نا کوئی دودھ دیندا ہے کوئی گھی دیندا ہے کوئی بادام لے آندا ہے میرا بھی کوئی ہووے آ تے مینوں بھی تو کوئی شے دیوے آ اج
خیال آیا ہے۔ ابن جوزی فرماندے نے رب آکھیا جبریل سارے کم چھوڑ جلدی دودھ دا پیالہ لے کے میرے محمد پاک دی اماں کو پہنچ جا۔ جبریل دودھ دا پیالہ لے کے آئے۔ علامہ ابن جوزی فرماندے نے حضور سید عالم دی والدہ ماجدہ پاک نے نوش جان فرمایا، جبریل نے اپنا دست مبارک بطن تے رکھیا، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ۔ آمنہ دلال دی جلوہ گری ہو گئی، دسو اس نبی دا ذکر کریے، جھنڈے لائیے، پرچم لہرائیے، اپنے گھران دے ہوتے نبی دیاں عظمت دیاں جھنڈیاں نہ لائیے تے کی کریے؟ مولانا نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث عالم لکھدا ہے الشمامۃ العنبریہ وچ نبی دی اماں فرما دی ہیں میرے بچے دے ویلے میرے دل وچ صرف اینا خیال آیا اللہ بچہ یتیم پیدا ہوئے ابا ہوندا اینو کھڈاندا اینو چلاندا ایدی انگلی پکڑدا اینو جھولیے چ لے کے پیار کردا اینو لے کے ٹردا اج یتیم پیدا ہوئے اتنا خیال آیا ہے اتنا خیال آیا کہ ابا ایدہ کنیاں خوشیاں کردہ رب نے فرمایا جبریل جی مولا جلدی کر 3 جھنڈے لے لے 3 جھنڈے لے لے 3 الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 7 نواب صدیق بھوپالی اہل حدیث عالمان 3 جھنڈے لے لے ایک کعبے دی چھت تے لا دے اللہ راز کیے فرمایا لوگاں نو دس دے معاشرہ کفر دے سوسائٹی شرک دیے رب نے اپنے یار دی آمد تے جھنڈا لا کے دسے نبی بھی میرا یار بھی میرا جھنڈا ہی میرا گھر بھی میرا سڑ دے کیوں ہو فرمایا پیارے جبریل جی مولا 2 جھنڈے اور لا ایک مشرق چلا دے ایک مغرب چلا دے اللہ راز کیے فرمایا آمنہ سوچ رہی ہیں بچہ یتیم ہے مشرق تے مغرب جھنڈا لا کے آمنہ مائی نو پیغام دے دے آمنہ گھبرانا یہ مشرق دے تے مغرب دے جھنڈے لا کے رب نے دسے آمنہ اسا مشرق بھی تیرے پتر رو دے دیتا ہے تے مغرب دا مالک بھی تیرا پتر بنا دیتا ہے جیڑا نبی کائنات دا مالک و مختار بن کے آیا ہے آؤ اس محبوب دے ذکر نال زندہ باقی رہ سکنے ہاں اس تو بغیر زندگی بقا نہیں جے قرآن دے اس فیصلے نو پھر یاد رکھو اپنے طور تے تجزیہ تجربہ تحقیق و تشخیص دے دائرے گھما کے چیک کر لو ماں تو زیادہ باپ تو زیادہ بچیاں تو زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین بچے اولاد جداد پارٹی لیڈر سیاست ہر شے گن گنا کے مقدس رشتیاں دی گل رب نے کر کے کہ جے انہاں تو زیادہ تجارت دے خسارے تو زیادہ بزنس دے نفع تو زیادہ اگر تو انو نبی نال پیار ہے پھر شکر کرو ایمان ہے یہ نہیں ہے تے پھر ایمان نہیں ہے تے ایمان ہے تے پھر قرآن دا واضح فیصلہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ڈالر دی اڑان ویکھ کے پریشان نہ ہو سٹاک ایکسچینج دی تیزی تے مندی ویکھ کے پریشان نہ ہو یہ بڑے بڑے انہاں دے کامیابی دے منصوبے ویکھ کے پریشان نہ ہو آسمان دیاں بلندیاں انہاں دیاں ویکھ کے گھبراؤ نہیں فرمایا اگر تساں ہو مسلمان مومن قرآن نے اعلان کر دیتا ہے پھر کامیابی ہے ہی تواڈی پھر کامیابی لیکن جدو مسلمان مودی نو مندر بنا کے چابیاں پیش کرے یو اے ای دا زانی حاکم جدو سعودیہ دا بدماش بے حیا بدکار حاکم باقاعدہ طور تے جوا خانے دا افتتاح کرے لیڈی گاگا جیسی بدکار عورت نو استقبال لئی ایئرپورٹ تو لے کے آوے ٹرمپ نال تلوار لے کے چمٹا بنا کے نچے 34 ملکاں دے بدکار حکمراناں نو سامنے بٹھا کے ٹرمپ دی صدارت کروا کے اسلام دا مذاق اڑواوے پھر اللہ نو یہ چیزاں پسند نہیں ہوندیاں پھر رب اپنا کعبہ بند کر کے اپنے محبوب دا حرم بند کر کے آندے
پھر تسا اس لائق نہیں کہ میری بارگاہ وچ آؤ آؤ اجے بھی موقع ہے رحمت دے دروازے کھلے نے تے توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا بحیثیت مسلمان سوچئے صرف اے نا حکمران بدکار نے انہاں دی بدکاری عیاں ہے ہر بندہ جاندا ہے جنہاں یونیورسٹیاں دے نعرے لائے ہیں آج جو بھنگ دی ماشاءاللہ تیاریاں وچ مصروف ہو چکے نے وہ نشے وچ مست بے خود نے نچن والیاں نو تمغے امتیاز دے کے قوم دی توہین کرنے وچ مصروف نے انہاں کول توقع نہ رکھ بحیثیت مسلمان جے تو کسے مزدور کو رشوت لے رہے ہیں تو پھر تیرے تو میرے تو بڑا بے ایمان اور بے حیا بھی کوئی نہیں جیڑا لکھاں تنخواہ لے کے 10,000 مہینہ لین والے مزدور کو رشوت لوے اس بدبخت تو بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے جیڑا انسان کسے مظلوم دا کسے شریف دا اس انداز نال حق مارے پھر وہ مومن نہیں ہے یہ تو اپنے عہدے تے منصب تے دکان تے بزنس تے تجارت تے بیٹھ کے ملاوٹ کریں کم تولیں جھوٹ بولیں معاشرے وچ پڑوسیاں نال سختی ہوئے تنگی ہوئے رشتہ داراں نال تعلق نہ ہوئے اللہ نو پھر پسند نہیں اللہ دے محبوب فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکدا حاجی صوفی مولوی قاری پیر جڑا جدے شرط پڑوسی محفوظ نہیں اور وہ جنت وچ میرے نال ہوے گا